یہ جو تمہیں سامنے لڑکا دیکھ رہا ہے، اگر تم اسے اپنے جھوٹے عشق میں گرفتار کر لو تو ہم تمہیں مان جائیں گے کہ تم سے بڑھ کر اس پوری یونی میں کوئی نہیں۔ عائشہ نے اپنی دوست سارہ کی بات پر اسے مسکرا کر دیکھا، پھر سامنے کھڑے لڑکوں کے گروپ میں سب سے اونچے لمبے اور ہینڈسم لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ سنجیدہ تاثرات کے باعث اور پرکشش لگ رہا تھا۔ عائشہ نے اپنے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے، اسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا اور اکثر اپنی دوستوں سے اوٹ پٹانگ ڈیئرز لیتی تھی اور سب پر اپنی دھاک بٹھاتی تھی۔ کہنے کو وہ نئے نئے امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ کوئی ایک مشکل کام دو یار، یہ تو پرانی ڈیر ہے، عاشی نے ہنس کر کہا۔ یہ بندہ تھوڑا روڈ لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا یہاں تمہاری دال گلے گی، سارہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ ایک ہفتہ اور یہ لڑکا تمہاری دوست کے آگے پیچھے نظر آئے گا، پھر بتاؤ کیا کرو گی؟ عاشی نے مسکرا کر فخر سے کہا۔ 5 لاکھ آن دی اسپاٹ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر، سارہ نے ہنس کر کہا تو عاشی کندھے اچکا گئی۔ سامنے کھڑے لڑکی کی پرسنالٹی میں ایک اثر تھا، ایک روب تھا۔ سارہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ عائشہ کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور پھر یہاں سے ہاشم گردیزی پر عائشہ سجاد نے شرط باندھی تھی۔ اگلے دن وہ یونی میں ضرورت سے زیادہ تیار ہو کر آئی تھی۔ ہر گزرتے لڑکے کی آنکھوں کو وہ خیرہ کرتی اٹلاتی ہوئی MBA کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے ترچھی نظروں سے پارکنگ سے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتے ہاشم کو دیکھا جو اپنے کسی دوست کے ساتھ بائک پر آیا تھا۔ یہاں عاشی کا ماتھا ٹنکا تھا، یعنی یہ شخص امیر تو نہیں تھا؟ پھر تو گیم اور آسان تھی۔ غریب لڑکے کو پھنسانا امیر لڑکی کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بات کی بھی کوئی جھنجھٹ نہ ہوتی، 2 4 سنا کر اپنی راہ الگ کر لیتی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے وہ جینز پر وائٹ شرٹ میں لگ تو بڑا گریسفل رہا تھا، لیکن بال ذرا بکھرے ہوئے سے تھے۔ اس کا حلیہ بہت عام تھا۔ اس کا MBA میں لاسٹ ایئر تھا جبکہ عاشی کا پہلا سال تھا۔ وہ دونوں اپنی دھن میں باتیں کرتے وہاں سے گزرے۔ جب ہی عاشی نے جان کر پاؤں ڈگمگایا اور اس سے پہلے وہ گرتی، ہاشم یکدم اس کا بازو تھام گیا۔ عاشی نے ایک ادا سے دل پر ہاتھ رکھ کر ڈرنے کی بھرپور اداکاری کی۔ تھینک یو، آپ نے بچا لیا، عائشہ نے نازک لہجے میں کہا تو ہاشم نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ درس گاہ ہے نہ کہ فیشن گاہ، بہتر ہوتا یہ 5 انچ کی ہیل کے بجائے آپ جوتا پہناتی تو آج مجھے زحمت نہ ہوتی، ہاشم نے تیکھے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ عاشی نے غصے سے اسے گھور کر اس کی پشت دیکھی اور اپنے بالوں کو جھٹکا دیتی مڑ گئی۔ آج پہلی ملاقات تھی، اسے آئیڈیا تھا کوئی خاص رزلٹ نہیں آئے گا، لیکن اتنا برا رویہ اسے امید نہ تھی۔ خیر ہمت ہاری تو شرط ہار جائے گی، اور وہ بالکل ایسا نہیں چاہتی تھی۔ جب ہی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں ہے وہ کلموہی؟ ازراہ بیگم نے غصے سے ملازمہ کو کہا تو ملازمہ نے اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا تو وہ تنفن کرتی اسٹور روم کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کی ہیل کی ٹک ٹک سے پورا کوریڈور گونج رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی ایک پرانے میٹرس پر پڑی نظر آئی۔ پھر ڈرامے شروع ہو گئے تیرے؟ عذرا بیگم نے پاؤں کی ٹھوکر اس کی پنڈلی پہ مارتے ہوئے کہا۔ زوہا جو دمے کی مریض تھی، آج کل بدلتے موسم کی وجہ سے اکثر سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی اور اس کی بیماری دن بدن بڑھ رہی تھی۔ وجہ اس کمرے کا گرد و غبار تھا جس اسٹور میں وہ رہ رہی تھی۔ چاہ کر بھی صاف کرنے سے قاصر تھی۔ ایک تو ممانی کبھی اجازت نہیں دیتی تھی، دوسرا گھر کے کاموں سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔ مانی مجھے سانس نہیں آ رہا، زوہا نے بڑی مشکل سے کہا۔ بہت ہو گئے ڈرامے، یہ سانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مجھے غرض نہیں، بلکہ اچھا ہو کہ یہ بند ہو جائے۔ اٹھو اب کھانے کی تیاری کرو، رات میں تمہارے ماموں کے مہمان آ رہے ہیں، عذرا بیگم نے تنفر سے کہا اور واپس مڑ گئیں۔ جانتی تھی کہ اب 5 منٹ بھی زوہا اس کمرے میں نہیں ٹکے گی، اور ہوا بھی یہی تھا۔ اگلے 2 منٹ بعد وہ کچن میں کھڑی تھی، آنکھوں سے سیال رواں تھا، لیکن اپنی جان پر ظلم کرتی وہ کھانا پکانے میں لگ گئی۔ کسی کو اس سے محبت نہ تھی۔ ماں باپ کا حج پر جاتے ہوئے پلین کریش میں انتقال ہو گیا، اور اس طرح 10 سال کی زوہا ماموں ممانی کے در پر آ پڑی۔ پہلے تو نانا کی وجہ سے ماموں ممانی کچھ مروت بھی دکھا دیتے تھے، لیکن اب پچھلے 5 سال سے حالات ناقابل بیاں ہو گئے تھے۔ اس نے غصے سے آنسو صاف کیے، 2 3 گہرے سانس لے کر اندر بڑھتی گھٹن کو کم کیا اور کام میں جٹ گئی۔ اب یہی زندگی تھی۔ آنسو پل پل کیوں نکل رہے بے مول ہو رہے تھے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب عاشی گھر میں داخل ہوئی۔ ماتھے پر غصے کی لکیروں نے ایک جال بنا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، میری بیٹی کا موڈ کیوں آف ہے؟ عذرا بیگم نے لاڈ سے بیٹی سے پوچھا۔ کچھ نہیں مما، اور یہ زوہا کہاں مر گئی ہے؟ اب تک پانی کا گلاس لے کر کیوں نہیں آئی؟ عاشی نے غصے سے کہا۔
ارے وہ کمبخت کہاں مر گئی ہے؟ جوس لے کر آ جلدی۔ عذرا بیگم کی پکار پر وہ کسی چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ جیسے ہی جوس کا ایک گھونٹ آشی نے پیا اس کا منہ بنا اور اگلے لمحے سارا جوس زوہا کے منہ پر تھا۔ پتہ ہے نا مجھے تیز ٹھنڈا جوس پینے کی عادت ہے، پھر یہ کس ماں کے لیے لائی ہو؟ آشی نے نفرت سے چیخ کر کہا۔ زوہا ہک دک کھڑی اس کا چلانا دیکھ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ چہرے سے ٹپکتا جوس صاف کر سکے۔ ہے آر یو ہاشم گردیزی؟ آشی نے نازک سے بناوٹی انداز میں سوال کیا۔ ہاشم جو فون پر کسی سے لڑ رہا تھا ایک دم چونک کر مڑا۔ فرمائیں؟ سرد سے لہجے میں سوال ہوا۔ وہ میں نے سنا ہے آپ MBA کے سب سے جینیس اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے اسائنمنٹ بنانے میں آپ کی مدد چاہیے۔ آشی نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، دو ٹوک انداز میں وہ کہتا آگے بڑھا۔ تعلیم تو وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ آشی نے اس کے سامنے آتے اٹھلا کر کہا۔ بڑھتا ہوگا لیکن مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں، ہاشم نے تنفر سے کہا اور 2 قدم لیے جب آشی پھر سے بولی۔ آخر اتنا غصہ کس بات پر ہے آپ کو؟ جونیئر کی حیثیت سے آپ میری مدد کر ہی سکتے ہیں۔ آشی نے ڈھٹائی کی انتہا پر جاتے ہوئے کہا اور اسی ضد پر ہاشم شدت سے جھنجھلایا تھا۔ کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جلدی پوچھیں، ہاشم نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ یہ والا ٹاپک۔ آشی نے اس کے سامنے ٹاپک کھولتے ہوئے کہا۔ ہاشم نے ٹاپک دیکھا اور پھر اسے دیکھا۔ 12 بجے تک لائبریری آ جائیے گا، ہاشم نے کہا اور موڑا۔ نمبر تو دے دے تاکہ آپ سے رابطہ کر سکوں، مطلب پوچھ سکوں لائبریری کا۔ وہ بلا تکان بولے جا رہی تھی۔ ہاشم کے چہرے پر بے تاثرات پر گزرتے پل بگڑ رہے تھے۔ اس نے سرد سانس لی اور اپنا نمبر بتایا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی آشی نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ایک نمبر کا غریب ہے اور ایٹیٹیوڈ مجھے دکھا رہا ہے، حد ہے ویسے۔ اگر شرط نہ ہوتی تو اس کمزاد کی طرف آنکھ اٹھا کر بنا دیکھتی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہاشم کا رفسا حلیہ اور بائک پر بیٹھ کر آنا، وہ بھی دوست کے پیچھے، جیسے اس سے لفٹ لی ہو، اس پر یہی اثر ڈال گیا تھا کہ وہ ایک غریب لڑکا ہے لیکن اس میں ایٹیٹیوڈ بھرپور ہے۔ اور پھر ٹھیک 12 بجے آشی نے ہاشم کو کال ہی کی، جو 2-3 بیل کے بعد اٹھا لی۔ آپ پہنچ گئے؟ آشی کے سوال پر دوسری طرف سے سوال ہوا۔ کون؟ سرد لہجہ فون پر بھی واضح تھا۔ نہ جانے اس شخص کو اتنا غصہ کیوں آتا تھا۔ میں آشی، مطلب عائشہ، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ پہنچ رہا ہوں، تم پہنچ جاؤ۔ 2 ٹوک انداز میں بات ختم کر دی اور پھر اگلے 10 منٹ آشی نے لائبریری میں بیٹھ کر اس شخص کا انتظار کیا تھا۔ غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ دل تو کیا کہ اٹھ کر چلی جائے، لعنت ہو ایسی شرط پر، لیکن وہ بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ بنی ہوئی تھی۔ اور پھر وائٹ ٹی شرٹ اور جینس میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہاشم چلا آیا۔ بالکل عام سے حلیے میں بھی وہ گریسفل لگ رہا تھا۔ جی کیا ہیلپ چاہیے آپ کو؟ ہاشم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ ہمیشہ اتنے ہی غصے میں رہتے ہیں؟ آشی نے جنرل کھولتے مسکرا کر کہا تو ہاشم نے گھور کر اسے دیکھا۔ آپ کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا ہے ہاشم صاحب مجھے، آشی نے ہنس کر کہا تو ہاشم نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ لڑکی تو گلے کا ہار بنتی جا رہی تھی۔ فضول باتوں سے پرہیز کریں اور کام کی بات کریں، ہاشم نے پین کھولتے ہوئے کہا۔ سنا ہے کافی غصے والے ہیں آپ، آشی نے پھر سے ایک چٹکلا چھوڑا۔ ایسا کریں آپ سنی سنائی باتوں پر یقین رکھیں اور مجھے اجازت دیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا آپ کا انٹرسٹ ہے پڑھائی میں، ہاشم نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے آپ نے تو مائنڈ کر لیا، آشی نے گھبرا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ پلیز بیٹھ جائیں، سب دیکھ رہے ہیں، آپ اس طرح میری انسلٹ مت کیجیے۔ ہاشم اس کے لہجے کی شرمندگی پر بیٹھ گیا اور پھر اگلے آدھے گھنٹے آشی نے کوئی فضول بکواس نہ کی، چپ چاپ اس کا لیکچر سنتی رہی۔ جبھی وہاں ہاشم کا دوست عثمان پہنچ گیا۔ یار تم اب تک یہاں بیٹھے ہو، چلنا نہیں ہے؟ پھر میں نکل جاؤں گا تو تمہیں رائٹ کا مسئلہ ہوگا، عثمان نے جھنجھلا کر کہا۔ ایک تو یہاں ہر دوسرا لڑکا عجیب جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ محترمہ باقی کا میں آپ کو کل سمجھا دوں گا، ابھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، ہاشم نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یعنی اس شخص کی اتنی بھی اوقات نہ تھی کہ اس کے پاس ایک بائک ہی ہو، اور اتنا ایسے رہا تھا جیسے کہیں کا پریزیڈنٹ لگا ہو۔ آشی نے نخوت سے بال جھٹکے اور اپنا سامان سمیٹا۔ اگلے دن پھر وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ وہ نظریں جھکائے جنرل پر کچھ لکھ رہا تھا اور آشی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس شخص کے پاس خوب دولت ہوتی تو یہ لڑکا آشی کی چوائس ہوتا۔ ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بلا کا حسین اور چارمنگ تھا۔ آشی کی تو نظر ہی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اب بس، آشی نے بے تکلفی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ کا گلا سوکھ گیا ہوگا،
मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। आशी ने उठला कर कहा तो हाशिम ने एक नज़र उसे और फिर उसके हाथ को देखा। आशी के चेहरे पर घबराहट वाज़ेह थी। उस शख्स की घूमती नज़रें उसे परेशान कर गई थीं। ओह सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो। आशी ने घबराने की भरपूर अदाकारी करते हुए कहा, इट्स ओके, आई थिंक अब मज़ीद आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए, सो मैं चलता हूँ। हाशिम ने उठते हुए कहा, लेकिन एक गिलास जूस तो पी ही सकते हैं आप मेरे साथ। वो इतनी मदद आपने मेरी की है, अब मेरी बारी। आशी ने जल्दी से कहा, कहीं वो चला ही ना जाए। नो थैंक्स, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। हाशिम ने अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए कहा, हाशिम साहब प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, रुक जाएं। आशी ने एक अदा से आके सामने रुकते हुए कहा, और उस चुपकू लड़की के बेहद इसरार पर वो 5 मिनट बाद खौफ ज़दा तासुरात चेहरे पर सजाए बैठा जूस के ग्लास का इंतज़ार कर रहा था। और क्या करते हैं आप फारिग टाइम में? आशी ने टेबल पर हाथ रखते सुकून से पूछा। होटल में वेटरिंग। हाशिम ने सर्द लहजे में कहा तो आशी का मूड बुरी तरह ऑफ हुआ। ओह, यानी आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, वेरी गुड। अपने चेहरे के तासुरात छुपाते आशी ने मुस्कुरा कर कहा, जी, आपको कोई एतराज़ है? हाशिम ने उसकी आंखों में देखते सवाल किया। अरे नहीं, मुझे क्यों होगा, बल्कि मुझे तो ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो खुद मेहनत करके मुआशरे में अपना मकाम बनाते हैं। आशी ने मुस्कुरा कर कहा। ये पहली अच्छी बात थी जो तो हाशिम को लगा था उस लड़की ने की है। वो सामने देखता रहा जब उसका फ़ोन बजा। एक पुराने से मॉडल का मोबाइल जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। आशी को तो उसकी हर चीज़ से घिन आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल मजबूरी थी। आ रहा हूँ भाई, तुम भी कोई काम खुद नहीं कर सकते? एक बिल काटने में मौत पड़ती है तुम्हें। हाशिम ने दांत भेंच कर गुर्रा कर कहा और उठ खड़ा हुआ। आशी ने घबरा कर उसे देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? बस जूस आने वाला होगा। आशी ने उठते हुए कहा, ये समझे मैंने पी लिया, मुझे इस वक्त अर्जेंट कहीं जाना है, बाय। हाशिम उसकी मजीद सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ा और आशी ने गुस्से से टेबल को ठोकर मारी। समझता क्या है खुद को, लूज़र। आशी ने नखूद से कहा और बैग उठाती आगे बढ़ गई। हाशिम उस वक्त पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था। चेहरे पर गुस्से भरे तासुरात थे। यहाँ से यूनी का रूट पकड़ना था, फिर मेन रोड से किसी रिक्शे जो के ज़रिए ही वो होटल पहुँच पाता। अभी उस्मान की कॉल आई थी। कंप्यूटर कोई इशू कर रहा था, इसीलिए कस्टमर्स बिल के वेट में खड़े उसे गालियाँ दे रहे थे। हाशिम जल्दी में वहाँ से निकलने की कर रहा था जब किसी की पुकार पर रुका। हाशिम साहब, मुझे आपसे बात करनी है। उसके पीछे खड़ी लड़की ने फूली सांसों के दरमियान कहा। मेरे पास वक्त नहीं है फ़िलहाल, हाशिम ने सर्द लहजे में कहा और वहाँ से पलटा। सोच लें, बात आपके मफाद में है, मैं नहीं चाहती आपका कोई नुकसान हो। सामने खड़ी लड़की ने सुकून से कहा। 2 मिनट है आपके पास, जो कहना है जल्दी कहें। उसके सर्द लहजे में कहने पर वो लड़की फ़ौरन किसी टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो चुकी थी। अगले दिन वो पार्किंग से उस्मान के साथ डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा था जब आशी नजर आई। वो उसकी तरफ ही आ रही थी। चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट, भरपूर तैयारी के साथ वो चलता फिरता शोला बनी हुई थी। अरे कैसे हैं हाशिम साहब आप? आशी ने मुस्कुरा कर कहा तो आज हैरत अंगेज तौर पर हाशिम ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। आपको मुस्कुराना भी आता है? वाह! आशी की अदाकारी उरूज पर थी। उस्मान ने इस बेतकल्लुफ़ लड़की को और फिर हाशिम को देखा। मैं तुम्हारा क्लास में वेट कर रहा हूँ, उस्मान ने कहा और आगे बढ़ गया। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था, मेरी असाइनमेंट बहुत अच्छी रही। आशी ने उसके साथ चलते मुस्कुरा कर कहा। क्या करती हैं मिस आयशा आप? हाशिम ने एक नज़र उसे देखते सवाल किया। मेरे बाबा इस शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं, MBA करके मुझे उन्हीं का बिजनेस टेक ओवर करना है। आशी ने फ़ख्र से कहा। दैट्स ग्रेट। हाशिम ने सुकून से कहा। आप अच्छे हैं हाशिम साहब। आयशा ने उसका खुशगवार मूड देखकर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। पता है मुझे, हाशिम ने इधर उधर देखते सुकून से कहा तो आशी का मध्यम सा कहका बुलंद हुआ। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है आपका। आशी ने दाद दी। मैं तो आपके कॉन्फिडेंस पर हैरान हूँ। क्या सोचकर आप इतने बड़े बड़े काम कर जाती हैं? हाशिम की जू मायनी बात पर आशी ने उलझ कर उसे देखा। चाय पियेंगी आप? हाशिम ने फ़ौरन बात बदली। वाई नॉट, अगर ट्रीट आपकी तरफ से है तो। आशी ने हंसकर कहा और दोनों कैफ़े की तरफ बढ़ गए। और फिर अगले 3 दिन यही सिलसिला चलता रहा। आशी की परवाज़ इस वक्त बहुत बुलंद थी। वो हवाओं में थी क्योंकि उसका टारगेट हिट होने वाला था। और दूसरी बात, यूनी के मशहूर स्टोन मैन को वो अपने काबू में कर चुकी थी। हाशिम और उसके दरमियान अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी हो गई थी। आज उनका इरादा था यूनी से बाहर मिलने का। आशी दिल जमी से तैयार हुई और होटल पहुंची। इस वक्त वो दोनों आमने सामने बैठे थे। मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ आशी। हाशिम की बात पर आशी के गले में फंदा लगा। उसका जूस गले में अटक गया। लेकिन क्यों?
आशी ने उलझ कर पूछा। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, हाशिम ने पुरइसरार मुस्कुराहट के साथ कहा। बाबा को ये सब अच्छा नहीं लगेगा हाशिम, ऐसे एकदम। आशी ने जल्दी से कहा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हम दोस्त हैं और जो बात मैं उनसे करना चाहता हूँ वो घर पर ही हो सकती है। हाशिम ने सुकून से जूस की सिप लेते हुए कहा। अभी अभी मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती, आशी ने घबरा कर कहा। वो पागल नहीं थी जो उसे घर तक ले जाती। एक गरीब इंसान के साथ वो अपना फ्यूचर तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। हाशिम अभी कुछ कहता जब उनके टेबल के पास कोई आकर खड़ा हुआ। आशी, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा की आवाज़ पर आयशा घबरा कर अपनी जगह से खड़ी हुई। वो बाबा बाबा वो आयशा ने कुछ कहना चाहा जब हाशिम बोला। अच्छा हुआ अंकल, आपसे मुलाकात हो गई। मैं हाशिम गुरदेजी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आपके घर आने की इजाज़त चाहिए थी, हाशिम ने सुकून से कहा। तो बाबा ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपनी बेटी को। वो यहाँ इस वक्त अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ थे, यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहते थे। जब ही हाशिम को घर आने की इजाज़त दे दी, आयशा को साथ लिए वो वहाँ से चले गए। न जाने कितनी देर हाशिम वहाँ बैठा अपने अंदर उठते गुबार को दबाने की नाकाम कोशिश करता रहा। इस वक्त हाशिम जानबूझकर उस्मान के भाई की पुरानी बाइक पर आयशा के घर आया था। ड्राइंग रूम में मम्मा बाबा मौजूद थे। आयशा का तो सोच सोच कर बुरा हाल था कि ये शर्त उसके इस तरह गले का हार बन जाएगी। वो कमरे में इधर से उधर टहलती प्लानिंग में मसरूफ़ थी, जब ही दिमाग में ख्याल ने करवट ली और बस उसे इस सब जान छुड़ाने का बेहतरीन मौका मिल गया। वो किचन में गई तो जोहा ट्रॉली तैयार कर रही थी। उसने जोहा को इसके कमरे में जाने का कहा और ट्रॉली घसीटती ड्राइंग रूम में आई। चेहरे पर नकली मुस्कुराहट सजाए उसने हाशिम को चाय सर्व की। उसके माँ बाप के चेहरे गुस्से से तने हुए थे। वह हाशिम को चाय देती कि जानकर चाय का कप छलका गई। ओ सॉरी, तुम आओ मैं वॉश करवा देती हूँ। माँ बाप ने आशी को घूर कर देखा, लेकिन वो ढीठ बनी उसे लिए कमरे से निकल गई। और बस फिर स्टोर रूम के सामने खड़े होते आयशा फारूक ने अपना असल चेहरा बेनकाब किया था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है हाशिम गुरदेजी, आयशा ने नफरत से उसे देखते कहा। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं आयशा फारूक तुम जैसे 2 टके के इंसान से मोहब्बत करूंगी? आयशा के लबो लहजे में नफरत थी। तुम्हारी जुर्रत कैसी मेरे घर मेरा रिश्ता लाने की? आयशा ने उसे दरवाजे पर धक्का देते हुए कहा और एक झटके से हाथ बढ़ाकर दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। हाशिम अपना तवाज़न खोता कमरे में दाखिल हुआ। गुड लक मैन, बट मेरी शर्त ना होती तो तुम जैसे शख्स की तरफ मैं नज़र उठा कर भी ना देखती, आयशा ने नफरत से कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। हाशिम ने आगे बढ़कर दरवाजे का हैंडल पकड़ना चाहा, लेकिन वो लड़की उसकी सोच से ज़्यादा चालाक साबित हुई थी। जब ही फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर गई, उसने 1-2 झटके दिए, लेकिन दरवाज़ा ना खुला। तो खींचकर एक लात दरवाजे को मारी। इधर उधर नज़र घुमाई तो एक छोटा सा दरवाज़ा खोलती चेहरा दुपट्टे के पल्लू समेत से साफ करती लड़की बरामद हुई। ये शायद वॉशरूम में से आई थी। अपने कमरे में एक अजनबी लड़के को देखकर जोहा अपनी जगह स्टिल रह गई। जब ही आयशा की चीख खो पुकार बुलंद हुई और बाहर कदमों की चाप महसूस हुई। आयशा की आहो बका उरूज पर थी। बाबा, बाबा देखें, अंदर ये दोनों क्या कर रहे हैं? आयशा ने सिसक कर कहा तो फारूक साहब ने एक झटके से दरवाज़ा खोला। सामने ही जोहा खड़ी थी, जिसकी कमीज़ मुंह धोने की वजह से आगे से गीली थी। वो हाशिम से 4 कदम की दूरी पर खड़ी थी और हाशिम भी मूंग बना हुआ इन सब को देख रहा था। शुरू से ही मुझे इस करम जली पर शक था। इसके करतूत अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको ही भांजी से मोहब्बत थी, मुमानी ने नफरत से चीख कर कहा। जोहा अपनी जगह कांपी। फारूक साहब का खून ही तो खौल गया था जोहा की हरकत पर। वो गुस्से से आगे बढ़े और खींचकर एक थप्पड़ जोहा को रसीद किया। वो सामने पड़े मैट्रेस पर गिरी। ये क्या कर रहे हैं आप? हाशिम ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा, जो दोबारा जोहा पर बरसने को तैयार थे। पीछे हटो घटिया इंसान, मेरी बेटी का रिश्ता लाते हो और मेरी भांजी के साथ ताल्लुकात बनाते हो। वाह क्या बात है। उन्होंने हाशिम को झाड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। हाशिम ने कुछ कहना चाहा जब आशी जल्दी से बोली। ये तुमने क्या किया हाशिम? मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है तुमने, आयशा ने सिसक कर कहा। उसकी अदाकारी पर हाशिम अश अश कर उठा। और शट अप, हाशिम ने कुछ कहना चाहा जब अजरा बेगम बोली। अरे गैर मर्द को अपनी तरफ माइल जिसने किया, गलती तो उसकी है ना। इससे ही सबर ना हुआ जो बहन के आए रिश्ते पर डोरे डालती इसे कमरे तक ले आई। अजरा बेगम ने नफरत से कहा। मैं तो कहती हूँ फारूक, फारिग करें इस गंद से घर को। जिसके साथ मुंह काला किया इसी के साथ निकाह कराएं, घर से निकालें। अजरा बेगम ने दोनों को घूरते हुए कहा।
میں کچھ نہیں کیا ماموں۔ زوہا نے کچھ کہنا چاہا جب عذرا بیگم کی ٹھوکر پر بلبلا کر اٹھی۔ منہ بند، اور تم لڑکے یہاں سے نکاح کے بغیر نہیں نکلنے دوں گی۔ منہ کالا کیا نا اس کے ساتھ، تو اب اسے لو اور دفع ہوتے بنو۔ عذرا نے نفرت سے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ یہ لڑکی کس قدر چال باز ہے یہ تو میں جانتا ہی تھا، لیکن اس کے ماں باپ اس سے بڑے کھلاڑی ہیں، اس کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا۔ ہاشم نے نفرت سے کہا تو فاروق صاحب آگے بڑھے۔ وہ بھی اسے ایک غریب لڑکا سمجھ کر ٹریٹ کر رہے تھے، جبھی ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میں کیا جانوں پچھلے 10 منٹ میں اس کمرے میں کیا کیا ہوا ہے۔ یہ لڑکی اب تمہاری ہی بنے گی، ورنہ اس کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فاروق صاحب کے لہجے کی پھنکار پر ہاشم نے چونک کر سامنے پڑے وجود کو دیکھا، جو بمشکل سانس لے رہا تھا، جس کی آنکھوں سے سیال روا تھا۔ ماموں ایسا کچھ۔ فاروق صاحب کا مزید ایک تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا، اور پھر ہاشم نے اگلے آدھے گھنٹے میں نکاح کیا۔ زوہا سامنے صوفے پر ساکت بیٹھی تھی۔ انہیلر کی آخری اسپرے نے اسے اس قابل کیا تھا کہ وہ نکاح کے وقت قبول ہے کہہ سکے۔ یہ آخری ڈوز اس نے کسی مشکل وقت کے لیے رکھی تھی، اور آج ہی سب سے کڑا وقت تھا۔ اٹھو، ہاشم نے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے زوہا کو دیکھتے کہا۔ سامنے کی تو وہ تینوں جانی دشمن کینہ توز نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اے بیری ہو گئی کیا؟ سنائی نہیں دیتا؟ دفع ہو یہاں سے۔ عذرا بیگم نے اس کے رسپانس نہ دینے پر زوہا کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاشم غصے میں آگے بڑھا اور عذرا بیگم کا ہاتھ پکڑا۔ خبردار، بیوی ہے اب یہ میری، جرأت مت کیجیے گا دوبارہ اسے اس انداز میں ہاتھ لگانے کی۔ ہاشم نے سرد لہجے میں کہا، ہو کون تم؟ 2 ٹکے کے ویٹر، اور تیور تو دیکھیں ذرا، فاروق اس کے۔ عذرا بیگم نے طنز کیا، ہاشم گردیزی گروپ کا مالک، اور جس 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کی بیٹی بیٹھی مجھ سے لائنیں سیٹ کر رہی تھی وہ بھی میرا ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے میں اپنا ہوٹل سیٹ کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ باپ کو ثابت کرنے کے لیے میں خود سے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اپنا ذاتی سامان، گاڑی، قیمتی موبائل، یعنی ہر قیمتی چیز میں نے بیچ کر ہوٹل کھڑا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرا کاروبار اب بہتر چل رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں آج کل بے حال حلیے میں پھر رہا ہوں، اور آپ کی بیٹی مجھے اس 2 کوڑی کی دولت پر جج کریں گے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں آپ لوگوں پر۔ اور ہاں محترمہ، اس نے عائشہ کی طرف شہادت کی انگلی سے پوائنٹ کیا، تمہاری پلاننگ کے تیسرے ہی دن مجھے پتہ چل گیا تھا۔ تم ایک فضول کی شرط کے لیے میرے پیچھے پڑی ہو۔ دل تو کیا تمہارا منہ توڑ کر ہاتھ میں رکھ دوں، لیکن تمہارا گھٹیا پن تمہارے ماں باپ کو دکھانا تھا۔ یہاں آ کر پتہ چلا یہ تو تم سے بڑے خبیث ہیں۔ ہاشم نے تلخی سے کہا، تمہیں آواز نہیں آتی؟ اٹھو چلو میرے ساتھ۔ ہاشم نے زوہا کو گھورتے ہوئے غصے سے کہا تو وہ کانپتی ہوئی اٹھی۔ یہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سب سے پہلے ہوش عائشہ کو ہی آیا تھا۔ کتنی بڑی پارٹی نکلا تھا کہ شخص، اور اب دولت پر زوہا راج کرتی۔ ایسا تو وہ ہونے نہیں دے گی۔ کیوں نہیں لے جا سکتا؟ ہاشم نے زوہا کا ہاتھ سختی سے تھامتے سوال کیا۔ نہیں، یہ نکاح جھوٹ ہے، میں تو تمہیں جج کر رہی تھی، مذاق کر رہی تھی ہاشم۔ عائشہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے کہا، اور شٹ اپ، دوبارہ نظر آئی نا ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ ہاشم نے اسے ایک جھٹکے سے پرے کیا اور زوہا کو کھینچتا ہوا باہر نکلا، جو بے جان سی اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ بیٹھو۔ پرانی سی بائک کی طرف ہاشم نے اشارہ کیا تو زوہا نے اپنا دوپٹہ ایک بار پھر سر پر درست کرتے جھجک کر اسے دیکھا۔ تمہیں سنائی کم دیتا ہے جو ایسے ساکت کھڑی رہ جاتی ہو؟ ہاشم نے جھنجلا کر پوچھا تو زوہا جلدی سے فاصلہ بناتی بائک پر بیٹھ گئی، لیکن بائک سٹارٹ ہوتے ہی پہلے جھٹکے نے سارے فاصلے ختم کر دیے تھے۔ وہ ہاشم کا شانہ مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ آج سے پہلے کہاں بیٹھی تھی وہ بائک پر، اور دوسرا ہاشم چلا بھی بہت تیز رہا تھا۔ 20 منٹ بعد وہ اسے لیے ایک ویل فرنش فلیٹ میں لے آیا۔ فی الحال ہم یہیں رہیں گے، میرے باپ کے منہ لگنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مناسب موقع دیکھ کر اماں کو انفارم کر دوں گا۔ زوہا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب ہاشم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ معصومیت اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں واضح تھی۔ بار بار دوپٹہ درست کرتی وہ عام سے سوٹ میں اس کی بیوی ہی تھی۔ کھا نہیں جاؤں گا، نیچے کرو اسے۔ ہاشم نے جھنجلا کر اس کا چہرہ دوپٹے سے آزاد کیا۔ ہاں، ویو کلیئر تھا، ورنہ ہلکی سی ناک اور آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس کی حرکت پر زوہا نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ ایک تو یہ شخص جھنجلایا ہوا بہت تھا، دوسرا منہ پھٹ بھی بہت تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ ہاشم کا فون بجا۔ کیا مصیبت ہے؟ دوسری طرف عثمان کے پوچھے گئے سوال پر جھنجلا کر کہا گیا۔ کمینی بڑی چال باز نکلی، مجھ سے جان چھڑانے کے لیے اپنی ہی کزن پر بہتان لگا دیا، اور نتیجے کے طور پر وہ کزن اس وقت میری منکوہا کی حیثیت سے فلیٹ میں ہے۔
ہاشم نے غصے سے کہا۔ نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا کہ وہ موٹی موٹی گالیاں دینے لگا۔ زوہا اپنی جگہ کانپ رہی تھی۔ سر درد کر رہا ہے میرا، اور تیری بکواس نہیں بند ہو رہی، ہاشم نے غصے سے کہا اور ایک نظر زوہا کو دیکھا جو دوبارہ دوپٹہ اوڑھ چکی تھی۔ کچھ دیر بات کر کے اس نے فون بند کیا۔ چائے بنانی آتی ہے؟ ہاشم کے سوال پر زوہا نے مدھم سا جی کہا۔ تو جاؤ جلدی سے چائے بناؤ، تمہاری خران فیملی نے سر درد کر دیا میرا، اور ہاں اپنے لیے بھی بناؤ تاکہ بیٹھ کر بات ہو سکے، ہاشم نے کہا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ زوہا اس پل پل بدلتے شخص کو دیکھ کر اچھی خاصی حیرت میں تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے چائے بنائی اور ٹرے میں 2 کپ رکھتی باہر نکلی، جبھی وہ بھی فریش سا باہر آیا۔ بیٹھو، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو زوہا سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب اگر تم نے اس دوپٹے کو میرے سامنے اوڑھا، قسم سے جلا دوں گا۔ ایک جھٹکے سے دوپٹہ اس کے سر سے جدا کیا اور پھر تن سے جدا کرتا اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ گیا۔ زوہا کی حیرت سے آنکھیں تو پھٹ گئی تھیں اور وہ شخص اس کا مکمل حسن دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ہاشم نے نظروں کا زاویہ بدلا اور اسے دوپٹہ تھمایا۔ سر پر مت لینا ورنہ جانتی ہو۔ زوہا نے اپنے اوپر دوپٹہ لیا اور سر پر لیے بغیر بیٹھ گئی۔ رف سے جوڑے سے نکلتی لٹیں ہاشم کو تنگ کر رہی تھیں۔ کیا بکواس تھی! ایک لمحے میں بھی کوئی کسی پر اثر انداز ہو سکتا تھا کیا؟ اپنے حصے کی کہانی سناؤ، پھر میں ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ جلدی کرو، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ہاشم نے آرڈر دیا تو زوہا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہاشم کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ زوہا کی زندگی کے بارے میں جان کر کوئی ہمدردی اسے اپنے اندر محسوس نہ ہوئی تھی، جبکہ زوہا کی سسکیاں بن گئی تھیں۔ نہ اس نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی۔ کافی دیر کی خاموشی کو ہاشم کی آواز نے توڑا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، بچپن سے بے پناہ ضدی۔ ایک ماں ہے جسے میری بنتی ہے، ورنہ باپ سے تو 36 کا آنکڑا ہے۔ نہ وہ مجھے پاند کرتے، نہ مجھے ان سے کوئی خاص انسیت ہے۔ انہیں ایک ویل مینر اور کامیاب بیٹا چاہیے جو ان کے بزنس کو رن کرے، جبکہ مجھے ان کے بزنس میں رتی انٹرسٹ نہیں۔ میں نے اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے میں اتنا بھی غیر ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے ماں کی مدد سے اور اپنے ذاتی اسٹیٹس سے ایک ہوٹل خریدا ہے جو ماضی میں بری طرح ناکام تھا۔ اسی پر ورک کر رہا ہوں کہ اسے کامیابی تک لے جاؤں، تاکہ اپنے باپ کے سامنے سکون سے کھڑا ہو کر کہہ سکوں کہ میں خود سب کچھ کر سکتا ہوں، ان کی ڈکٹیٹرشپ کے بغیر۔ خیر، میں یہاں اس فلیٹ میں 4 سال پہلے شفٹ ہوا تھا۔ میری ماں اکثر مجھ سے ملنے آتی ہے یا میں چلا جاتا ہوں، بٹ میرا پرماننٹ ٹھکانہ یہی ہے۔ کھانا پینا ہوٹل سے ہی ہو جاتا ہے۔ اب تم ساتھ ہو تو کچھ دیکھتے ہیں اس بارے میں۔ ہاشم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سکون سے کہا۔ زوہا اس کی مختصر سی کہانی پر اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ہاشم نے اسے دیکھا، بڑا زبردست نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ زوہا نے سٹپٹا کر نگاہیں پھیری۔ کھانا بنانا آتا ہے تمہیں؟ ہاشم نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ محترمہ، مجھے لفظوں کی زبان سمجھ آتی ہے، نہ کہ اشاروں کی۔ ہاشم نے ذرا روب سے کہا تو وہ جلدی سے بولی، جی سب کچھ بنا لیتی ہوں۔ زوہا نے گھبرا کر کہا، گڈ، سامان لا دوں گا، بنا لینا اپنے لیے، اور ہاں، ابھی ملازمہ افورڈ نہیں کر سکتا، اسی لیے ہر سنڈے یار دوست مل کر صفائی کر لیتے ہیں فلیٹ کی۔ ابھی میرا سارا فوکس میرے ہوٹل پر ہے اور باپ سے مدد مانگ نہیں سکتا، اسی لیے ابھی جس حال میں ہو گزارا کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی اعتراض ہے تو واپس جا سکتی ہو۔ آخری بات ہاشم نے تلخی سے کہی اور اٹھ گیا۔ زوہا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ نہیں، واپس نہیں جانا، میں سب کام خود کر لوں گی، ضرورت پڑی تو اسٹور میں بھی رہ لوں گی، مجھے عادت ہے۔ زوہا نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا گھر ہے، جہاں مرضی رہو، بس فی الحال مجھ سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز مت رکھنا، میں افورڈ نہیں کر سکتا، ہاشم نے کہا اور چائے کا مگ تھامتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زوہا کتنی ہی دیر اس دھوپ چھاؤں کے مزاج جیسے شخص کو دیکھتی رہی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو فلیٹ اچھا خاصا بکھرا ہوا تھا۔ لڑکوں کی صفائی اس کے مزاج پر گراں گزری تھی۔ اس کے لیے چائے پیتے ہوئے اس نے سوچ لیا تھا سب سے پہلا کام صفائی کا ہوگا، اور 15 منٹ بعد ہاشم کہیں جانے کے لیے باہر نکلا۔ دروازہ اندر سے لاک کر لو، میرے پاس چابی موجود ہے، میں خود آ جاؤں گا، اور ابھی کچھ دیر میں ایک لڑکا آئے گا، گروسری کا سامان لے لینا، ہاشم نے عجلت میں باہر نکلتے اسے کہا، اور 9:02 ہو گیا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ زوہا نے گھر کی صفائی شروع کی۔ ہاشم کے کمرے کو سنوارنے میں اسے 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اسی بیچ گروسری بھی آ گئی۔ اس نے چکن کڑھائی ساتھ بنائی اور گھر کی صفائی کی 10 بجے تک گھر چمک اٹھا تھا۔ اس نے آٹا گوندھ کر اپنی اور ہاشم کی روٹی بنائی اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ کپڑے دھونے کا ارادہ کل کا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے لیکن ہاشم نہ آیا۔ ٹیبل پر کھانا لگائے اس کے انتظار میں وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ہاشم نے گھر میں قدم رکھا۔ آج 1 تاریخ تھی۔ ہوٹل کا ایڈٹ کیا
آڈٹ کیا تو یہ پہلا مہینہ تھا جس میں انہیں منافع ہوا تھا، اور اس نے شکر کا کلمہ پڑھا کیونکہ اس ماہ اسے اپنے آخری سیمسٹر کی فیس بھی بھرنی تھی۔ آج ہی ماں کی کال آئی تھی اور انہوں نے اسے پیسے بھیجنے کا ایک بار پوچھا تھا، جس پر اس نے انکار کر دیا تھا۔ یہ تو ہر ماں کی روٹین تھی، وہ ہر ماں فون کر کے پوچھتی تھی کہ اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کی اجازت دے دو، لیکن وہ انکار کر جاتا، اور اس کا باپ، وہ تو اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تو فلیٹ کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر چیز نقشق سے اپنی جگہ پر تھی، در و دیوار چمچما رہے تھے، اور اس لمحے اسے گھر میں کسی دوسرے فرد کی موجودگی یاد آئی۔ سرد سانس کھینچتا اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی جدید کچن کی ڈائننگ پر بازو رکھے سوتی نظر آئی۔ اس کا شاداب معصوم چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ قمیض کے بازو کلائیوں پر سے گر کر کوہنیوں پر تھے، اور اس کی چمکتی کلائی ہاشم کو اپنی جانب پکار رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ کسی حسینہ کو غور سے دیکھ رہا تھا جو اس کے دل کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بائک کی چابی چھوٹی اور شور پر زوہا ہڑبڑا کر اٹھی۔ ہاشم نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ اس کی خمار آلود آنکھیں ہاشم کے دل کی دھڑکن بڑھا گئی تھیں۔ آپ؟ زوہا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو ہاشم نے اسے دیکھا جو اپنا دوپٹہ صحیح کر رہی تھی۔ ہاں، اس کے حکم کے بعد سر پر نہ لیا تھا۔ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ ہاشم نے چابی ٹیبل پر رکھتے پوچھا۔ آپ کا ویٹ کر رہی تھی، زوہا منمنائی۔ کل سے مت کرنا، مجھے دیر سویر ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی میں کھانا باہر سے کھا کر آتا ہوں۔ ہاشم کی بات پر زوہا کے چہرے پر مایوسی کی ایک رمق ابھری جسے ہاشم نے فوراً نوٹس کیا۔ خیر آج کام زیادہ تھا اسی لیے کھانا نہیں کھا سکا، تم گرم کرو میں آتا ہوں۔ نہ جانے اس نے زوہا کی اتری صورت دیکھ کر جھوٹ کیوں بولا تھا، حالانکہ وہ برگر کھا کر آیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ ٹیبل پر تھا۔ زوہا نے جلدی سے ٹیبل دوبارہ لگائی۔ دونوں کو نیند کی شدید طلب تھی، لیکن ایک انکہا احساس تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں بیٹھے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کافی اچھا بنا تھا۔ ہاشم سکون سے کھاتا رہا۔ شام میں چائے کے ٹیسٹ نے بھی اسے متاثر کیا تھا۔ صبح یوں نہیں جانا ہے مجھے 8 بجے تک، ناشتے پر میرا ویٹ مت کرنا، وہاں سے ہوٹل چلا جاؤں گا تو شاید دوپہر کے کھانے پر بھی نہ ہوں، شام میں چکر لگا لوں گا۔ ہاشم نے اسے اپنی روٹین بتائی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کھانا کھاتے ہی ہاشم کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فی الحال اسے کوئی غرض نہ تھی کہ یہ لڑکی کہاں ٹھہری تھی۔ صاف کمرے نے اور لذیذ کھانے نے طبیعت کو خوشگوار کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد اس نے گھر کا پکا کھانا کھایا تھا۔ وہ بستر پر گرتے ہی سو چکا تھا۔ غصے میں ایک کے بعد ایک شرٹ پھینکتا وہ جھنجلا رہا تھا کیونکہ ساری شرٹس گندی ہوئی پڑی تھیں۔ کپڑے دھونے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے دوسری الماری کھولی تو ایک سفید ٹی شرٹ نظر آئی، کھینچ کر نکالی اور جلدی جلدی استری کی۔ واپس آ کر کپڑے بھی دھونے تھے، یعنی آج کا دن بہت ہیکٹک ہونے والا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا اس کے گھر میں بیوی نام کی مخلوق بھی پائی جاتی ہے۔ وہ بیگ تھامتا کمرے سے نکلا تو سامنے زوہا کچن میں اس کا ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ وہ اتنی صبح اس کے اٹھنے پر حیران تھا۔ خوش شکل پراٹھے انڈے دیکھ اس کا موڈ اچھا ہوا تھا۔ یہ زحمت کیوں کی آپ نے؟ بھرم بناتا کرسی پر بیٹھا۔ یہ زحمت نہیں، میرا فرض ہے، زوہا نے مدھم لہجے میں کہا۔ پنک قمیض شلوار میں وہ تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاشم کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر گئی تھی۔ اس کے رف سے جوڑے سے نکلتے بال جو پسینے کے ساتھ گردن پر چپک رہے تھے۔ ہاشم کے دل نے خواہش کی تھی کہ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے ہٹائے، حالانکہ موسم اتنا گرم نہ تھا، پھر بھی کچن میں کام کی وجہ سے زوہا کو پسینہ آ رہا تھا۔ یہ آپ کی چائے، زوہا نے مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو ہاشم خود پر کنٹرول کرتا ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ کئی سالوں بعد وہ اس طرح ناشتہ کر کے یوں نہیں جا رہا تھا۔ آپ مجھے واشنگ مشین کا بتا دیں گے کہ کدھر ہے، میں نے آج لگانی ہے۔ زوہا نے چائے کا سپ لیتے اسے مخاطب کیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ دونوں اس ارینج میرج کو دل سے قبول کر چکے ہوں۔ ادھر بالکنی کے ساتھ لانڈری ہے، ہاشم نے ایک طرف اشارہ کرتے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ کیا کرتی تھیں آپ؟ ہاشم نے ناشتے سے انصاف کرتے سوال کیا۔ گھر کے کام، زوہا نے اسے دیکھتے الجھ کر کہا۔ وہ اس کے سوال کی نوعیت سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ پڑھتی نہیں تھی؟ ہاشم نے چائے کا سپ لیتے پوچھا۔ موقع ہی نہیں ملا، تلخ مسکراہٹ کے ساتھ زوہا نے کہا تو ہاشم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر آپ چاہیں تو میں ایڈمیشن کرا سکتا ہوں، ہاشم نے سکون سے آفر کی۔ حیران کن بات تھی، کل سے اب تک اس لڑکی نے اس کی جھنجھلاہٹ یا غصہ نہ دیکھا تھا، ورنہ دنیا اسے اس کے اسی رویے کی وجہ سے جانتی تھی۔ میں یہ لگژری افورڈ نہیں کر سکتی، اور فی الحال آپ پر برڈن نہیں ڈالنا چاہتی۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا، پناہ دی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زوہا نے عام سے لہجے میں اس کی کل کی بات یاد کرائی اور ناشتہ کرنے لگی۔ ہاشم کو نہ جانے کیوں اس کی اداسی ڈسٹرب کر گئی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ میں آپ کی ذمہ داری افورڈ نہیں کر سکتا، ہاشم نے بات بڑھائی۔ نہ جانے کیوں اس سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ فی الحال ہاشم کو کچھ برا نہیں لگ رہا تھا، عجیب سکون تھا اس سب میں۔ لیکن میں نہیں چاہتی آپ
برڈنائز ہوں، زحا نے کہا اور ٹیبل سمیٹنے لگی۔ اسی پل ہاشم نے خود سے کئی وعدے کیے تھے اس لڑکی کو ہر آسائش دینے کے۔ وہ وہاں سے اٹھتا یونی کے لیے نکل گیا۔ پیچھے زحا اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بھابھی کس مزاج کی ہیں؟ عثمان نے کافی کا کپ اسے تھماتے سوال کیا۔ وہ خود ہاشم کے رویے پر حیران تھا، جو آج نہ جھنجھلا رہا تھا نہ غصہ کر رہا تھا، سکون سے نارمل انسان کی طرح ہی بیہیو کر رہا تھا، اپنی جھوٹی کزن سے بالکل مختلف۔ عثمان، کل سے اب تک ہمارے درمیان چند لفظوں کا تبادلہ ہوا ہے، لیکن وہ فلیٹ اب گھر لگ رہا ہے۔ وہ غیر محسوس انداز میں میری پرواہ کر رہی ہے۔ مجھے دولت کے ترازو میں تولنے کے بجائے میں جس حال میں ہوں اسی میں مجھ سے راضی محسوس کر رہی ہے۔ ہاشم نے دور آسمان کو دیکھتے کہا، یعنی کسی نیکی کا اجر ملا ہے میرے یار کو؟ عثمان نے ہنس کر اسے چھیڑا۔ لگ تو یہی رہا ہے، ہاشم نے مدھم مسکراہٹ سے کہا تو عثمان کے ساتھ وہاں آتی آشی نے بھی حیرت سے اس منظر کو دیکھا۔ ہاشم گردیزی مسکرا رہا تھا۔ ہاشم؟ آشی کی پکار پر ہاشم نے اسے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، آشی نے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، مجھے تم جیسی مکار لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی، سنا تم نے؟ منہ توڑ دوں گا تمہارا مجھ سے مخاطب ہوئی تو۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہاشم، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پرینک کر رہی تھی، آشی نے روحاں سے ہو کر کہا۔ گھٹیا عورت، کسی دوسرے پر الزام لگانا تمہارے لیے پرینک ہے؟ کسی پر شرط باندھنا تمہارا پرینک ہے؟ تو سنو عائشہ فاروق، ہاشم گردیزی عام انسان نہیں، ایسے پرینک کرنے والوں کا حشر بگاڑ دیتا ہے۔ ہاشم نے غصے سے کافی اس کے پیروں پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ پاؤں جلنے پر بلبلا گئی۔ یوں سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ زحا کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں زحا بھی نہیں، میں نہیں تو زحا بھی نہیں، بابا سے کہہ کر طلاق کے پیپر بھجواتی ہوں، اور یاد رکھنا زحا کو ہینڈل کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آشی پھنکاری۔ زیادہ دیر وہ اپنا اصل روپ چھپا نہ سکی تھی۔ میری بیوی سے دور رہنا لڑکی، ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تمہاری بھی اور تمہارے باپ کی بھی، ہاشم نے غصے سے کہا اور تنفن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ ہوٹل جانے کے بجائے اس کا رخ فلیٹ کی طرف تھا۔ موڈ بے انتہا خراب تھا، اب یہ لڑکی ہی اس کو درست کر سکتی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو فلیٹ سناٹے مار رہا تھا۔ وہ لانڈری کی طرف گیا، وہ سامنے ہی تھی، دھلے کپڑے اب پریس کر رہی تھی۔ کھانے کی مہک سے پورا گھر بھرا ہوا تھا۔ اس لڑکی پر نظر پڑتے ہی ساری تھکاوٹ اور غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ کرسی ہی کی پشت پر دوپٹہ ڈالے وہ بڑے انہماک سے اس کی شرٹ پریس کر رہی تھی۔ نظروں کی تپش پر زحا نے نظر گھمائی۔ وہ سامنے دروازے کی چوکھٹ میں کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیا پکایا ہے؟ ہاشم نے نظر پھیرتے ہوئے کہا۔ بھنڈی گوشت، عام سے لہجے میں دوپٹہ شانوں پر پھیلاتے زحا نے کہا۔ جلدی سے دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ ہاشم کی فرمائش پر زحا سر ہلاتی اس کے پاس سے گزری کہ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زحا نے گھبرا کر اسے دیکھا تو وہ بے ساختہ جھکا اور اس کی پیشانی کو محبت سے چھو لیا۔ اگر ہاشم کا سہارا نہ ہوتا تو اس لمس پر زحا اب تک زمیں بوس ہو چکی ہوتی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کا، ہاشم نے گھمبیر لہجے میں کہا تو زحا شرم سے سرخ پڑتی نظر جھکا گئی۔ آج کل کے دور میں بھی یہ نیچرل کلرز لڑکیوں میں ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ تھا، اس نے انگوٹھے سے زحا کا گال سہلاتے ہوئے کہا تو زحا کی جان لبوں پر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ تمہاری روح پرواز کر جائے بہتر ہے میں تمہیں چھوڑ دوں، ہاشم نے مسکرا کر کہا تو مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑاتی زحا کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے روٹی ڈالی، تبھی گھر کی بیل بجی۔ ہاشم تیوری چڑھائے دروازے تک گیا تو سامنے ماں کھڑی تھی۔ ایک پل کو وہ ڈگمگایا، لیکن اگلے پل سنبھلتے ماں کو ملتے انہیں گھر کے اندر لے آیا۔ گھر کی صاف ستھرائی دیکھ ماں حیرت میں تھی، جبھی سامنے کچن میں کام کرتی لڑکی کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ زحا؟ ہاشم نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے جلدی سے کہا۔ جی؟ وہ پلٹی تھی اور سامنے ایک سوبر سی خاتون کو دیکھتی گھبرا سی گئی تھی۔ میٹ مائی مدر، اور ماں شی از مائی وائف، زحا ہاشم۔ ہاشم کی بات پر دونوں خواتین نے ایک دوسرے کو پھر اسے دیکھا۔ سب سے پہلے زحا کو ہوش آیا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، زحا نے جھجک کر کہا تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کی نظروں پر زحا بری طرح کنفیوز ہوئی تھی۔ سلام کا جواب نہ ملنے پر شرمندگی الگ چہرے پر پھیلی تھی۔ ہاشم سے کہا اس کے چہرے کے اڑتے رنگ برداشت ہوتے تھے، جبھی ماں کی گرد بازو رکھتے انہیں قریب کیا۔ کیا بات ہے ماں، آپ کو میری پسند اچھی نہیں لگی؟ ہاشم نے ماں کو دیکھتے سوال کیا۔ یہ سب کیا ہے ہاشم؟ ماں نے حیرت سے پوچھا۔ شادی کر لی ماں، آپ کو بتانے لگا تھا بٹ، ہاشم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پر تم نے ضروری نہیں سمجھا۔ ہاشم میں کون ہوں؟ کیوں میرا مان توڑا تم نے؟ مجھے ہی اپنے اتنے اہم میں دن پر نہیں بلایا، ماں نے نم لہجے میں کہا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ ماں کو لیے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا اور
اگلے آدھے گھنٹے میں زوہا نے رو رو کر اپنا برا حشر کر لیا تھا۔ اب پھر سے اس کی زندگی میں کوئی طوفان آنے والا تھا۔ اس نے سسک کر سوچا، اور جب آدھے گھنٹے بعد دونوں ماں بیٹا باہر آئے تو منظر مختلف تھا۔ اس کا روتا کامتا وجود ماں نے اپنے بازو میں بھر لیا۔ میری بہو بہت نازک ہے ہاشم، ماں نے شرارت سے کہا۔ ریسیپشن کی تیاری کرو، میں اپنی بہو کو انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہوں، اور کوئی بہانہ نہیں، عثمان بتا چکے ہیں مجھے، اس بار اچھا منافع ہوا ہے تمہیں۔ ماں نے زوہا کو پیار کرتے ہاشم کو وارن کیا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن نکال کر زوہا کو پہنائے۔ زوہا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ہاشم ایک طرف کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں ڈیڈ کو نہیں بلاؤں گا، ہاشم نے شرارت سے کہا۔ پٹو گے لڑکے، ہماری بہو ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اسے لے جائیں اور تم یہاں اکیلے سڑتے رہو۔ انہوں نے زوہا کو پیار کرتے ہوئے کہا، اور زوہا نے ہاشم کو دیکھا جو نظروں سے ہی اس کی بلائیں لے رہا تھا۔ زندگی کا ایک پرسکون سفر شروع ہو گیا تھا۔